اب بہت میں نے زحمت دے دی اور اب تقریر کو سم اپ کر رہا ہوں. تقریر سمٹ جائے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. دیکھو بھائی اگر میں قسم کھاؤں کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا تو مانو گے؟ نہیں مانو گے. اس جگہ عقل پکار رہی ہے کہ جب چیز ہے تو کوئی بنانے والا ہے نا. اگر میں کہوں جناب یہ ممبر تو خود بخود ہے, اسے کسی بڑھئی نے نہیں بنایا, تو پورا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ جناب یہ چیز جو ہے بغیر بنائے تو بن نہیں سکتی. چیز ہے اس کا خالق ہے, ٹھیک ہے نا. تو آدھا علم ہے تمہاری ذات میں کہ چیز ہے تو کسی نے بنائی, آدھا علم تمہاری ذات میں, اور آدھا علم بتانے سے آیا کہ فلاں نے بنایا وہ ایک تھا. تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ تمہاری فطرت پکار کے کہہ رہی ہے کہ زمین ہے آسمان ہے تو اس کا کوئی خالق ہے. تو آدھا علم تمہارے پاس ہے کہ ایک کوئی خالق تو ہے. اب کتنے ہیں؟ محمد نے بتایا کہ ایک ہے. تو کائنات, بھائی توجہ رکھنا, کائنات اور محمد مل کے گواہ ہیں خالق کے. بھائی اللہ کے کتنے گواہ؟ 2. خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد. بھائی آپ, مجھے تو علم نہیں ہے, مجھے خدا کی قسم علم نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے یا 25 ہیں. میرے سچے محمد نے بتایا ایک ہے تو ایک ہے. سیدھی بات کرو, ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ کے گواہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں, پوری کائنات اور محمد. تو توحید کے 2 گواہ, خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد. اب محمد کی رسالت کے کتنے گواہ؟ 2 گواہ, خاموش قرآن, بولتا ہوا علی. بات تو واضح ہو گئی نا, بات تو واضح ہو گئی. قرآن نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. حبیب کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو. کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے کتاب کا علم رکھنے والا. دوسرے کتاب کا علم رکھنے والا. جب علی کوفے کے منبر پہ تھے اور کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت, وہ کہہ سکتے تھے نا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا, میں رسول کے ہاتھوں پہ مولا بنا, 1000 باتیں کہہ سکتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور کہیں, لیکن کہنے لگے تم میری سب سے بڑی فضیلت پوچھتے ہو تو قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ محمد کی رسالت کی گواہی میں اس نے مجھے اپنے ساتھ شریک رکھا ہے جو لا شریک ہے. سننا حبیب, کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو. کافر کہتے ہیں اور کہتے, تو جب تک کافر کہتے رہیں گے تب تک 2 گواہیوں کا ہونا ضروری ہے. میں ذرا اور آسان کر دوں, صیغہ مضارع ہے یقولو, کافر کہتے رہیں گے. کیا خیال ہے آپ کا, کافر ختم ہو گئے ہیں؟ بھائی اگر ختم ہو گئے ہوتے تو یہ دیواروں پہ لکھنے والے ہیں کون؟ تو کافر تو ہیں. تو جب کافر ہیں تو دونوں گواہوں کا وجود ضروری ہے. جب ضروری ہے تو آج اگر نعوذ باللہ تمہارے کمالیت کورٹ میں رسول کی رسالت کو کوئی ہندو یا عیسائی چیلنج کر دے تو ایک گواہ قرآن تو بغل میں سب ڈاپ کے چلے جائیں گے. قرآن تو ہے گھر میں, تو ایک گواہ تو لے گئے, دوسرا گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو قرآن تو لے گئے, دوسرا گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ اب سمجھ میں آیا جو زیارت میں پڑھتے ہو السلام علیک یا شریک القرآن. بات واضح ہو گئی بھائی, بہت توجہ رہے. اچھا بھائی تو کتنے گواہ؟ 2. بھائی بہت توجہ رہے. توحید کے کتنے گواہ؟ کائنات, خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد. اب محمد رسول اللہ کی رسالت کے کتنے گواہ؟ 2. علی اور قرآن, 2 ہو گئے نا. اب کیا بات ختم ہو جائے گی رسالت پر؟ بھائی اس کے بعد تو امامت آنی ہے. تو علی کی امامت کے کتنے گواہ؟ 2, حسن اور قرآن. دیکھو بھائی
बहुत पढ़े लिखे हो इसलिए ये जुमला कह रहा हूँ कि खुदा की तौहीद के दो गवाह कायनात और मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत के दो गवाह अली और कुरान। अली की इमामत के दो गवाह हसन और कुरान। अब हसन की इमामत के दो गवाह हुसैन और कुरान। हुसैन की इमामत के दो गवाह ज़ैनुल आबिदीन और कुरान। ज़ैनुल आबिदीन की इमामत के दो गवाह मोहम्मद बाक़िर और कुरान। मोहम्मद बाक़िर की इमामत के दो गवाह जाफर सादिक और कुरान। जाफर सादिक के दो गवाह मूसा काज़िम और कुरान। मूसा काज़िम के दो गवाह अली रज़ा और कुरान। अली रज़ा के दो गवाह मोहम्मद तक़ी और कुरान। मोहम्मद तक़ी के दो गवाह अली नक़ी और कुरान। अली नक़ी के दो गवाह हसन अस्करी और कुरान। हसन अस्करी के दो गवाह 12वां और कुरान। भाई बात तो मुकम्मल हो गई ना। अब तुम्हारे जो ज़हन में कन्फ्यूजन है वो मेरे ज़हन में भी है। अब तुम्हें हक है पूछने का कि मेहदी के कितने गवाह। घबराने की बात नहीं है। इसी दिन के लिए अल्लाह ने ईसा को जिंदा रखा है। गुफ्तगू इस मरहले पर तमाम हो गई। फ़कैफ़ बिकुम बुखारी शरीफ की रिवायत इज़ा नज़ला इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। वो दिन कितना अजीब दिन होगा जब ईसा आएंगे और तुम्हारा इमाम ईसा को नमाज पढ़ाएगा। तकरीर तमाम हो गई। ईसा साहिब अज़म नबी, साहिब किताब नबी, साहिब इंजील नबी, लेकिन वो 12वें को नमाज नहीं पढ़ाएंगे। 12वां उन्हें नमाज पढ़ाएगा। भाई अजीब बात है, जब मासूम नबी 12वें को न पढ़ा सके तो कोई उम्मती पहले को कैसे पढ़ा देगा।